اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خلقت اور خلافت کا ذکر فرمایا ہے اور پہلے ملائکہ کو آگاہی دی ہے۔ ملائکہ کو یہ ارادہ ظاہر کیا ہے زمین پر خلیفہ کے تقرر کا اور انسان کی خلقت کے متعلق۔ ملائکہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارادے پر سوال اٹھایا ہے کہ یہ خلیفہ و یہ مخلوق یہ زمین میں فساد کرے گا اور سفک دماء کرے گا، جبکہ ہم یعنی ملائکہ اللہ کی حمد و تسبیح کرتے ہیں اور اس کی حمد کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کی تقدیس کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کے سوال یا اعتراض پر جواب انہیں دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ملائکہ کو آگاہ کرنے کا مرحلہ خلقت انسان سے پہلے و جعل خلافت سے پہلے ملائکہ کو آگاہ کرنا اس لیے ضروری تھا چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام ہستی میں بھی اور اسی طرح انسانی ہدایت کے نظام میں اور ایسے ہی جسے ہم نظام تشریعی یا نظام شریعت کہتے ہیں اس کے اندر بھی ملائکہ کو بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ وہ حقائق یا مخلوقات جن کو قرآن نے عنوان ملائکہ کا دیا ہے، قرآن کریم میں ان ملائکہ کا عمل دخل تمام نظام ہستی میں ذکر فرمایا ہے۔ تخلیق عالم ملائکہ اس کے اندر دخیل ہیں، اور پھر اس کے بعد تدبیر عالم میں تدبیر نظام ہستی میں وہ عنوان مدبرات امر ملائکہ اس میں شریک ہیں۔ تخلیق انسان میں ملائکہ اس میں موجود ہیں، اور اسی طرح انسان کی ہدایت میں، انسان کی آگاہی میں، انسان کی مدد میں، امداد میں، ہر پہلو میں ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دخیل رکھا ہے۔ اور ملائکہ کے متعلق یہ فرمائے کہ ملائکہ کو انسان کے بارے میں اس کی خلقت سے پہلے سے آگاہی تھی۔ جو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا ہے ملائکہ کے سامنے کہ زمین پر خلیفہ خلق کرنے والا ہوں، تو انہوں نے انسان کی دو خصوصیات پہلے ہی بیان کر دیں، ایک مفسد ہوگا اور دوسرا سفاک ہوگا۔ لیکن انسان ملائکہ کے بارے میں اتنی یقین سے اور قاطعیت سے اور وثوق سے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ملائکہ کے بارے میں ملائکہ کی حقیقت کے بارے میں انسان کی آگاہی و انسان کا علم بہت قلیل ہے۔ بلکہ ہم اگر علماء اسلام و علماء تفسیر کو نگاہ کریں تو وہ مکمل عاجز ہیں، اظہار عجز کرتے ہیں اور صراحتاً کہہ دیتے ہیں کہ ملائکہ کی حقیقت، ملائکہ کی ماہیت
ملائکہ کی خلقت، ملائکہ کے بارے میں تفصیلات و جزئیات یہ انسان کے لیے مقدور ہی نہیں ہے۔ نہ عقل کے ذریعے سے انسان ان حقائق تک رسائی رکھتا ہے، نہ حواس کے ذریعے، اور نہ ہی وحی میں ان کے ذکر سے آگے کوئی مزید تفصیل بیان ہوئی ہے۔ اس لیے ملائکہ کے بارے میں عموماً علماء علم کلام و علماء تفسیر و دیگر علماء جو اعتقادات میں بحث کرتے ہیں وہ فقط اس حد تک کہ چونکہ وحی الہی میں اللہ کے کلام میں ملائکہ کا ذکر آیا ہے اور ملائکہ پر ایمان کا حکم آیا ہے، تو ہم نے اسی پر اکتفا کرنا ہے، اور اتنا ہی ہماری معرفت ہے کہ قرآن میں ان کا نام ہے اور قرآن میں ان کا ذکر ہے۔ اس سے آگے ہمیں کوئی حقیقت معلوم نہیں ہے۔ لیکن ہم قرآن کریم میں اگر دقت کریں، غور کریں، بلکہ سرسری طور پر بھی اگر قرآن کریم میں نگاہ کریں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ملائکہ کا انسان سے، انسان کی ہدایت سے، انسان کے دنیاوی زندگی سے، انسان کی اخروی زندگی کے اور انسان کے جملہ امور سے بہت گہرا تعلق ہے اور بہت وسیع تعلق ہے، اور اتنا تعلق ہے کہ کوئی زندگی انسان کا کوئی پہلو ملائکہ کے بغیر نہیں ہے۔ ایسا اہتمام اللہ نے کیا ہو جہاں ملائکہ شامل نہ ہوں یا ملائکہ دخیل نہ ہوں۔ وہ چیز جو سب سے زیادہ انسانی زندگی میں شامل ہے اس کے بارے میں لا علمی انسان کی اتنی قرآنی تاکید کے باوجود یہ نامناسب ہے۔ انسان اجمالی طور پر اگر یہ کہہ دے کہ ہمیں صرف اتنا پتہ ہے کہ ملائکہ ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ وہ کیا ہیں، وہ کیسے ہیں، ان کا طریقہ کار کیسا ہے، ان کا انسان سے تو تعلق ہے، انسان تک رسائی میں انہیں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، لیکن انسان کو ان تک رسائی میں دشواری یہ ہے کہ انسان ملائکہ کے بارے میں بالکل اندھیرے میں ہے، تاریکی میں ہے، اور سوائے ان کے نام کے باقی کچھ حقیقت معلوم نہیں ہے۔ لیکن قرآن نے کافی آگاہی دی ہے۔ مشکل یہ بنی ہے کہ ملائکہ کے بارے میں چند منابع میں جو گفتگو ہوئی ہے، بحث ہوئی ہے، وہ آپس میں مخلوط ہو گئی ہے۔ مثلا مختلف علوم میں ملائکہ کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے، مختلف ادیان و مذاہب میں ملائکہ کے بارے میں جو اظہار نظر و اظہار اعتقاد کیا گیا ہے، اور مختلف تفاسیر میں یہ آپس میں مخلوط ہو گیا ہے، جس وجہ سے ملائکہ مجہول مطلق کے طور پر مومنین کے لیے پیش کیے گئے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی آگاہی آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ یعنی ایک طرح سے معرفت ملائکہ میں تعطیل مطلق ہے۔ ایک جو علوم نے ملائکہ کے بارے میں بحث نہیں کی تھی، اپنے موضوع میں بحث کی تھی، جیسے علم فلسفہ نے موجودات کو، مخلوقات کو دو حصوں میں تقسیم کیا، مادی اور مجرد میں، اور پھر مجردات کی اقسام ذکر کی اور مجردات کے احکام ذکر کیے۔ وہ جنہیں فلاسفہ نے مجردات کہا تھا انہی کو ملائکہ پر تطبیق کیا گیا کہ وہ عقول مجردہ وہ ملائکہ ہیں۔ ایک خلط یہ ہوا، اور وہاں سے ملائکہ کے بارے میں یہ تصور پیدا ہوا کہ یہ نورانی مخلوقات ہیں، جبکہ قرآن کریم میں ان کی خلقت کے بارے میں اس طرح کا اظہار نہیں ہے کہ یہ جسمانی مخلوقات ہیں، یہ نورانی مخلوقات ہیں، یا یہ حتیٰ غیبی مخلوقات ہیں۔ ایسا بھی قرآن کریم نے ان کو غیب کے زمرے میں بھی درج نہیں کیا۔ چونکہ ہم
ذہنی طور پر ملائکہ کی ایک مبہم تصویر بنا کر پہلے پھر قرآن کی طرف آئی یا پھر ملائکہ کے موضوع کی جانب آئے، تو دراصل ملائکہ کی کوئی واضح تصویر نہیں تھی تاکہ ہم اپنی زندگی میں اور اس نظام ہستی میں، اللہ کے نظام میں، اللہ کے نظام ربوبیت میں، اللہ کے نظام خالقیت میں، اللہ کے نظام توحید میں ہم ملائکہ کو تشخیص دے سکیں کہ یہ ملائکہ ہیں جو اللہ کی طرف سے مامور ہیں اور مقرر ہیں۔ شروع میں آغاز میں ملائکہ کے عنوان سے بحث میں یہ نقطہ عرض کیا تھا کہ بعض اوقات ہم کسی بہت ہی واضح حقیقت کی تلاش میں نکلتے ہیں جو بالکل روشن ہے، لیکن ہمارے پاس جو تصور ہے اس کا وہ مبہم ہے، اور وہ چیز جو سامنے ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے ہم اسے نہیں دیکھ پاتے، چونکہ اس کے بارے میں نقشہ ہمارا کچھ اور کہتا ہے۔ مثالیں دی تھیں، جیسے ہم روزانہ بازار جاتے ہیں، مارکیٹ میں کوئی چیز خریدنے کے لیے، اور جو ہمارے ذہن میں ہے کہ بازار میں یہ چیز اس طرح سے ہوگی، اس شکل میں ہوگی، ان خصوصیات کے ساتھ ہوگی جو ہمیں بتائی گئی ہیں، ہم ذہن میں اس کا تصور لے کے اسے ڈھونڈنے نکلتے ہیں، اور سارا دن بازار میں اور سارے بازاروں میں گھوم لیتے ہیں، لیکن وہ چیز ہمیں نہیں ملتی، جبکہ وہ ہر جگہ بازار میں ہر دکان میں سامنے موجود ہوتی ہے۔ انہوں نے دکانداروں نے اس کو بالکل نمایاں کر کے سب کے سامنے رکھا ہوا ہے کہ یہ چیز موجود ہے ہمارے پاس، یا لکھ کے بھی لگایا ہوا ہے، اس کو نمائش بھی اس کی ہوئی ہے، لیکن ہمارے ذہن میں جو اس کی تصویر تھی وہ اور تھی، اور وہ جو دکان میں جس شکل میں موجود ہے وہ اور ہے۔ تو ہم ابہام اپنے ذہن میں لے کر ایک واضح چیز کی جستجو میں جب جاتے ہیں تو ہمیں نہیں ملتی، لیکن جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ ابہام نہیں ہے، تصور نہیں ہے، یہ نقشہ یا یہ آگاہی لے کر نہیں جاتے کہ آپ بازار میں جائیں، اس طرح سے یہ شے بازار میں ہوگی، اس شکل و قیافہ کے ساتھ آپ اسے لے آئیں، بلکہ وہ اس کی خصوصیات یا اس کے مقاصد لے کر جاتے ہیں، اور دکاندار سے پوچھتے ہیں کہ مجھے اس مقصد کے لیے کوئی چیز چاہیے، تو وہ بتا دیتا ہے یہ رکھی ہے، یہ سامنے ہے، تو وہ آسانی سے ڈھونڈ لیتا ہے۔ یہی ہوا ہے علوم اور علماء دین میں اور علماء طبیعیات میں، کہ وہ ملائکہ ڈھونڈنے نہیں گئے، وہ نظام ہستی سمجھنے گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام ہستی کیسے بنایا ہے۔ ان کے لیے سوال یہ تھا کہ یہ زمین اپنے مدار میں کیوں قائم ہے، جو چیز زمین پہ گرتی ہے نیچے کیوں آتی ہے، اوپر کیوں نہیں جاتی، اور یہ اشیاء ایک دوسرے کی طرف کھنچتی کیوں ہیں، جذب کیوں ہوتی ہیں، مختلف امور اس طرح سے کیوں انجام پا رہے ہوتے ہیں۔ ہر چیز میں ان کے ذہنوں میں یہ سوال تھا، اور وہ جستجو کے لیے ان کی وجوہات تلاش کرنے نکلے، اور انہیں بہت ساری چیزیں مل گئیں، دریافت ہو گئیں کہ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ قوانین کشف کر لیے، وہ ضوابط کشف کر لیے، وہ حقائق جو موجود تھے وہ سارے ڈھونڈ لیے، لیکن جنہیں قرآن میں رہنمائی کی گئی تھی کہ یہ ہم نے بنایا ہے اور ہم نے یہ سب کچھ نظام، اور یہ ہم ملائکہ کے ذریعے سے کرتے ہیں، تو یہ ملائکہ کی تصویر الگ سے بنا کر ایک غیبی نورانی مجرد مخلوق اور ناقابل رسائی مخلوق بنا کر اس کی تلاش میں نکلے۔ دوسرے اس کا یہ نقشہ لے کر نہیں نکلے، وہ صرف اس وجہ سے آئے کہ یہ نظم جو اللہ نے قائم کیا ہے یہ کیسے ہے، یہ اشیاء آپس میں جڑتی کیسے ہیں، جدا کیسے ہوتی ہیں، بنتی کیسے ہیں، ٹوٹتی کیسے ہیں، یہ جو پورا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے یہ کیسے انجام پاتا ہے۔ جیسے مثلاً بادل بنتے کیسے ہیں، بادل برستے کیسے ہیں، بارش زمین پر کیسے اترتی ہے، کیوں اترتی ہے،
خوب یہ علمی سوال انہوں نے اٹھایا اور وجہ جان لی اس کی. یا مثلاً زلزلے کیسے آتے ہیں، زمین کیوں تھر تھراتی ہے، کیوں ہلتی ہے، کیوں کانپ جاتی ہے، اور اسی طرح باقی جو واقعات ہیں کیوں رونما ہوتے ہیں. تو وہ کوئی نظریہ لے کے یا کوئی نقشہ لے کر اس کی تصدیق کے لیے نہیں نکلے، بلکہ ایک مجہول چیز تھی کہ یہ کائنات کیسے بنی ہے، کیسے ترکیب پائی ہے، کیسے اس کا عمل کیسے ہے. اس سوال کا جواب لینے نقشے کے بغیر گئے اور انہیں بہت کچھ سمجھ میں آ گیا کہ یہ اس طرح سے یہ چیز انجام پاتی ہے. لیکن جو پہلے سے ایک تصور بنا کے اس تصور کی تصدیق کے لیے گئے، مثلاً قصے کہانیوں میں ہے کہ ایسے پر اسرار جنگلات ہیں، ان پر اسرار جنگلات کے اندر مخلوقات ہیں، دیو ہیں اور پریاں ہیں، اور ان دیووں اور پریوں کی اس طرح سے آبادی ہے، وہ اس طرح سے کوئی غیر انسان چلا جائے وہ انسان کو کس طرح سے گھیر لیتے ہیں. یہ تصور، یہ توہم لے کر جب ایک انسان کسی جنگل میں جاتا ہے پریاں دیکھنے یا دیو دیکھنے کہ جنگل میں یہ کام کیسے ہوتا ہے یا یہ مخلوقات کیسے ہیں، تو اس کو کچھ بھی نہیں ملتا. وہ سارا جنگل چھان بین کے آ جاتا ہے اور اس کو نہ کوئی دیو ملتا ہے نہ کوئی پری ملتی ہے. درعین حال اس کی باور میں ہے کہ دیو بھی ہے اور پریاں بھی ہیں، چڑیلے بھی ہیں. لیکن ایک آدمی ہے جو ویسے جنگل کی سیر کو جاتا ہے یا جنگل کے نظام کو دیکھنے جاتا ہے کہ کتنے درخت ہیں، درندے کتنے ہیں، پرندے کتنے ہیں، چرندے کتنے ہیں، اور وہ جنگل میں بہت کچھ دیکھ کے آ جاتا ہے. جنگل کے بہت سارے راز اسے معلوم ہو جاتے ہیں. لیکن جو پہلے سے پریاں تلاش کرنے گیا تھا اسے حتیٰ درندے بھی نظر نہیں آتے، چونکہ اس کے ذہن میں فقط یہ نقشہ ہے جو میں لے کر نکلا ہوں اور مجھے اس کو تصدیق کرنا ہے. کبھی تخیل سے کبھی توہم سے اسے تصدیق کر لیتا ہے. خوب یہ اگر ہم نتیجہ دیکھیں ایک طرف سے علوم کا، کہ علوم نے نظام ہستی کو سمجھا ہے اور بہت کچھ اسرار و قوانین جو اللہ نے اس نظام ہستی میں بنائے ہیں وہ انسان نے کشف کر لیے ہیں اور ان کو بروئے کار بھی لے آیا ہے، تسخیر بھی کر لیا ہے. مثلا آج کا انسان جو ٹیکنالوجی کے نام پر جو انکشافات انسان کے پاس ہیں، یہ انہی کشف قوانین ہیں جو اللہ نے پہلے سے اس نظام ہستی میں رکھے تھے اور انسان کو اس نظام ہستی میں پیدا کیا اور انسان کو طاقت دی، صلاحیت دی کہ آپ اس کو سمجھیں. سمجھا نہیں. مثلا جنہوں نے مذہب کے نام پر، ادیان کے نام پر نظام ہستی میں زندگی گزاری، انہوں نے یہ حقائق اس وقت بھی موجود تھے، یہ ٹیکنالوجی کے قوانین اس وقت بھی موجود تھے، یعنی یہ مقناطیسی لہریں اس وقت بھی موجود تھیں اور یہ توانائیاں اس وقت بھی موجود تھیں. لیکن انسان جو ذہنی تصورات تھے انسان کے، وہ ان حقائق کو سمجھنے کے لیے موزوں نہیں تھے. انسان ذہن میں خود ساختہ نقشے بنا کر ان حقائق کی جستجو میں تھا. مثلا زلزلہ کیوں آتا ہے؟ انسان نے اپنے تئیں یہ سوچا ہوا تھا کہ زلزلہ اس وجہ سے آتا ہے کہ دیوتا ناراض ہو جاتے ہیں، جو ان کے متوہم فرضی خدا ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں، غصے میں آ کر وہ زمین کو جھنجھوڑتے ہیں، انسانوں کو ڈراتے ہیں. یا مثلا یہ کہا ہوا تھا کہ زمین ایک بیل کی سینگ کے اوپر ہے اور اس کا سینگ جب تھک جاتا ہے تو سینگ بدلتا ہے تو پھر یہ زمین میں لرزش پیدا ہوتی ہے. اب یہ زلزلے کا تصور لے کر آپ زلزلہ سمجھنے جائیں اور یہ تصور لیے بغیر فقط یہ ذہن میں رکھیں کہ زمین لرزتی ہے، کیوں لرزتی ہے، معاملہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے. خوب ان دونوں کیفیتوں میں فرق ہے. وہ جو پہلے سے تصور مفروضہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ بیل کے سینگ پر ہے یا یہ دیوتا کی ناراضگی کی وجہ سے ہے، اس کو ہرگز زمین کے لرزنے کا عامل سمجھ میں نہیں آئے گا.
چونکہ اس نے پہلے سے خود سے حقیقی وجہ تلاش کرنے سے پہلے سے اس نے خود سے ایک چیز بنا لی ہے ذہن میں، اور یہ جو اس کے ذہن میں تصور ہے یہ اسے حقیقت تک نہیں پہنچنے دے گا۔ لیکن جس نے خود سے نہیں ابھی ذہنیت نہیں بنائی ہوئی کہ یہ کیا ہے اور کیوں ہے، صرف اس کے ذہن میں ایک سوال ہے کہ یہ وقوع ہوتا ہے، اسباب معلوم نہیں ہیں، وجوہات معلوم نہیں ہیں، یہ ایک دن ضرور ان اسباب و وجوہات تک پہنچ جاتا ہے۔ یہی مسائل ہم کہہ سکتے ہیں کہ موضوع جو ملائکہ کے طور پر قرآن کریم نے پیش کیا ہے اس کے بارے میں بھی ہو بہو یہی صورتحال ہے کہ مختلف منابع سے، مختلف وجوہات سے انسان نے ملائکہ کے بارے میں تصورات قائم کر لیے ہیں، پھر ان تصورات کو لے کر جب ملائکہ کی طرف گیا ہے تو اسے ناممکن لگا ہے کہ ملائکہ تو قابل دسترس نہیں ہیں، ملائکہ مجہول مطلق ہیں، ملائکہ کی معرفت نہ حواس کے ذریعے ممکن ہے نہ عقل کے ذریعے ممکن ہے، وحی میں بھی صرف اتنا ممکن ہے کہ ملائکہ ہیں اور ان پر ایمان رکھنا ہے، ایمان کے لیے ان کی معرفت کے لیے کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم ملائکہ کے اس تصور کو جو خود بنایا ہے کہ غیبی، نورانی اور پراسرار مخلوقات کے بجائے ہم قرآن کریم نے جو خصوصیات ان کے لیے ذکر فرمائی ہیں کہ یہ تدبیر عالم ملائکہ کے ذریعے ہوتی ہے، تخلیق موجودات کی ملائکہ کے ذریعے سے ہوتی ہے، نزول ملائکہ کے ذریعے سے ہوتا ہے، پیغام ملائکہ کے ذریعے سے اللہ کا پہنچتا ہے، موت انسانوں کی ملائکہ کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اب یوں نہیں کہ انسانوں کی موت ملائکہ سے ہوتی ہے، جانور خود مر جاتے ہیں، ان کو موت کے لیے عامل نہیں چاہیے، وہ بھی ملائکہ کے ذریعے سے ہے، لیکن ان کی موت کے بعد کوئی اور آگے مرحلہ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ زندگی میں انسان کی طرح مکلف ہیں اور انسان کی طرح ان کے لیے قانون ہے، شریعت ہے، اعمال ہیں۔ اس وجہ سے ان کی موت و حیات موضوع نہیں بنائی قرآن نے، لیکن قانون ایک ہی ہے موت و حیات کا، حیوان کا بھی اور انسان کا بھی۔ جیسے جس قانون کے تحت انسان دنیا میں آتا ہے، ہو بہو اسی قانون کے تحت حیوان بھی دنیا میں آتا ہے۔ اور اللہ نے انسان کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ ارحام میں اللہ تصویر سازی کرتا ہے انسان کی، صورت انسان کی اللہ بناتا ہے۔ جانور کے بارے میں نہیں بتایا کہ وہ بھی تو رحم میں ہے، وہ بھی اسی طرح سے پیدا ہوتا ہے، اس کی تصویر سازی کون کرتا ہے؟ وہ بھی اللہ ہی ہے۔ لیکن اللہ کیسے کرتا ہے یہ تصویر سازی؟ ملائکہ کے ذریعے سے، یعنی ملائکہ تخلیق کے ملائکہ اور اموات کے ملائکہ، قبض روح کے ملائکہ، ایصال رزق کے ملائکہ، نزول باران کے ملائکہ، زمین کے نظم کے ملائکہ اور زمین کے اندر وقوع پذیر ہونے والے امور کے ملائکہ۔ خوب یہ سب کچھ تو قرآن اور نصوص دینیہ ملائکہ کے ساتھ منسوب کر کے بیان کر رہی ہیں۔ خوب اب ہم جب سارے حقائق ملائکہ کے ذریعے سے انجام پاتے ہیں اور یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، یہ وقوع پذیر، ان کے ہم اسباب جانیں یہ کیوں ہوتے ہیں، یہ واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں، علمی طور پر ان کی جستجو کریں ہم اور دیکھیں کہ وہ اسباب و وقوع کن اسباب کے تحت ہوتے ہیں۔ خب آپ کو جو حقیقت تحقیق میں یقیناً جو حقیقت سامنے آئے گی کہ یہ واقعہ اس سبب کے طریقے سے ہو رہا ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن ان واقعات میں جن حقائق کو ملائکہ کہہ رہا ہے وہ یہی اسباب ہیں، چونکہ ان اسباب کی ذریعے سے اللہ نے یہ کام کیا ہے۔ مثلا رحم میں تصویر سازی کیسے ہوئی ہے؟ وہ ملائکہ کے ذریعے اللہ نے کی ہے اور ملائکہ کے ذریعے کی ہے۔ اب آپ یہ انسان کی خلقت کا سارا نظام پڑھیں، جیسے انسان کی خلقت ہوتی ہے مٹی سے، مٹی تین ہے، تین سے سلالہ ہے، سلالہ سے نطفہ ہے، نطفہ قرار مکین میں منتقل ہوتا ہے۔ اس سارے نظام خلقت کو اگر ہم پڑھیں تو اس میں اسباب
جو حقیقتاً اسباب ہیں، اسباب تکوین، اسباب تخلیق، اسباب انسانی خلقت کی بناوٹ کے جو اسباب ہیں، اور قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے اور اللہ نے ایک نظام کے تحت اور ملائکہ کے ذریعے کیا ہے۔ تو یہی اسباب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے ذریعے سے یہ تدبیر کی ہے، جن امور کے ذریعے سے، جن اسباب کے ذریعے سے، یہ اسباب ہی ملائکہ ہیں۔ آپ ملائکہ کو علیحدہ سے ایک مخلوق الگ سے سمجھا ہوا ہے، پروں والے پرندوں کی طرح اڑتے ہوئے ملائکہ، یعنی یہ گھاس اگ رہا ہے، دریا بہہ رہا ہے، اس کے اپنے اسباب ہیں۔ ملائکہ کیا کر رہے ہیں؟ ملائکہ جیسے پرندے اڑ رہے ہیں، بس گھاس اگانے میں پرندوں کا تو کوئی دخل نہیں ہے، پھل لگانے میں پرندوں کا کوئی دخل نہیں ہے، جبکہ اللہ کا فرمان ہے کہ یہ پھل بھی جو درختوں پہ لگتا ہے یہ ملائکہ لگاتے ہیں۔ اب آپ مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ درختوں پہ پھل کیسے لگتا ہے۔ ایک دقیق خوبصورت نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بنایا ہے، اور اسی نظام کو پڑھ کر آپ مزید اس پھل لگنے کی کیفیت کو بہتر کر رہے ہیں، اور کر بھی لیا ہے۔ تو اسباب آپ نے تلاش کر لیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی اسباب کے ذریعے سے عالم کی تخلیق کی ہے، اور انہی اسباب کے ذریعے سے عالم کی تدبیر کی ہے۔ تو یہ اسباب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ اللہ نے ان کو مقرر کیا ہے، اور اللہ نے ہر کام کے لیے اس کے مناسب اسباب بنائے ہیں۔ یہی اسباب قرآن کی اصطلاح میں یہ اسباب ملائکہ ہیں۔ اب چونکہ موجودات، مخلوقات یکساں نہیں ہیں، ایک طرح کی نہیں ہیں، جیسے نباتات ہیں اور حیوانات ہیں۔ نباتات ایک علیحدہ دنیا ہیں، حیوانات ایک الگ دنیا ہے۔ نباتات کی تخلیق میں جو اسباب ہیں وہ مختلف ہیں، حیوانات کی تخلیق میں جو اسباب ہیں وہ ان سے مختلف ہیں۔ انہی اسباب کے مختلف ہونے کی وجہ سے ایک شے نبات بن جاتی ہے، پودا بن جاتی ہے، درخت بن جاتی ہے، اور ایک شے حیوان کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اب اسباب کے فرق سے یہ نتائج مختلف ہو رہے ہیں۔ تو وہی اسباب جو اللہ نے نباتات کے لیے مقرر کیے ہیں وہ نباتات کے ساتھ مخصوص ہیں، جو اسباب اللہ نے حیوانات کے لیے مخصوص کیے ہیں وہ حیوانات کے لیے مخصوص ہیں۔ اور جب بھی اس دنیا میں حیوان پیدا ہوگا وہ انہی اسباب سے پیدا ہوگا، انہی وجوہات سے اور اسی نظام سے پیدا ہوگا۔ ممکن ہے اس کا معمول انسان بدل لے، لیکن قانون وہی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلقت کا بیان کیا ہے۔ بس معمول یہ ہے کہ نر اور مادہ کے ملاپ سے تلقیح کا عمل ہو، اور نر کے ذریعے سے مادہ کے رحم میں یہ مادہ منویہ منتقل ہو۔ غیر معمول کا طریقہ یہ کہ یہی مادہ جو نر تولید کرتا ہے، یہی مادہ کے رحم کی طرح کسی اور ظرف میں جا کر، جس کے اندر یہی خصوصیت ہو، رحم کی پرورش کی خصوصیت ہو، اس میں یہ مادہ منتقل کر دیا جائے، وہاں بھی یہی نتیجہ برآمد ہوگا۔ جیسے انڈا، اگر مرغی انڈا سے چوزا کیوں بنتا ہے؟ چونکہ مرغی اس کو گرم کرتی ہے، اس کو حرارت پہنچاتی ہے۔ یہ حرارت آپ اصل مقصود جو چوزے کے اندر، جو انڈے کے اندر چوزے کے بننے کے لیے ہے، وہ مرغی اور اس کے پر نہیں ہے، وہ حرارت ہے، درجہ حرارت ہے۔ یہ معمول کا طریقہ یہ ہے کہ پرندے خود غریزی طور پر جانتے ہیں کہ انڈے کو کب کتنی حرارت پہنچانی ہے تاکہ اس کے اندر چوزا بن جائے، وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ لیکن اگر انسان چاہتا ہے کہ یہ عمل تیزی سے انجام پائے تو اصل مقصود تو انڈے کو حرارت پہنچانا ہے، یہ حرارت آپ دیگر اسباب سے پہنچا دیں، وہ مادہ پرندہ نہ بیٹھے انڈے کے اوپر، آپ بجلی کے ذریعے سے، کسی اور ذریعے سے یہ حرارت انڈے کو دے دیں۔ جو سبب ہے انڈے میں چوزا بننے کا وہ پرندہ اور اس کے پر نہیں ہے، بلکہ وہ حرارت ہے۔ تو اگر آپ علمی طور پر
اس بات کے معتقد ہیں کہ پرندہ کا بیٹھنا انڈے پر یہ چوزے کے بناوٹ میں سبب ہے، تو پھر تو آپ کسی اور چیز سے نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آپ یہ قانون لیں کہ اللہ نے پرندہ نہیں حرارت کو سبب بنایا ہے، تو یہ حرارت آپ کسی منبع سے بھی فراہم کر کے مطلوبہ نتیجہ لیتے ہیں، جیسا کہ لے رہے ہیں اس وقت۔ جیسے مرغیوں کے انڈے جس مقدار میں انسان تولید کر رہا ہے، اتنی مقدار تو مرغیوں کے بس میں نہیں ہے۔ انسان نے یہ نظام کشف کیا ہے کہ کیسے مرغی میں انڈا کیسے بنتا ہے، وہ سبب، اور پھر انڈے سے چوزا کیسے بنتا ہے، وہ سبب صنعتی بنا دیا ہے۔ اس کو طبیعی انداز سے ہٹا کر، یا اس کو کہیں کہ معمول سے ہٹا کر، اس کو صنعتی اور مصنوعی طریقوں سے یہی کام تیز تر کر دیا اسباب کو سمجھنے سے۔ یعنی دراصل یہ اسباب جب انسان کو میسر آئے ہیں یا سمجھ آئے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں جب ملائکہ سے انسان کا پالا پڑا ہے، وہ ملائکہ جو مامور ہیں تولید انڈا پر یا پرندوں کی تولید پر یا مرغی کی تولید پہ، اللہ نے جو ملائکہ مامور کیے تھے، انسان نے ان ملائکہ کو پڑھ لیا ہے اور اسی اسباب کے ذریعے سے اس عمل کو بہتر کر لیا ہے۔ اور اسی طرح ہم مادی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قوانین بنائے تھے، ہم ان قوانین کو الگ رکھا ہوا ہے، ملائکہ کو الگ رکھا ہوا ہے۔ انسان الگ مخلوق ہے، اسباب ان اشیاء کے جو اللہ نے نظام ربوبیت کا بنایا ہے وہ الگ ہے۔ مثلا ہمیں پتہ ہے کہ رزق کیوں اگتا ہے، مٹی ہو، مٹی کے اندر یہ خصوصیت ہو، مٹی کو روشنی ملے، مٹی کو ہوا ملے، مٹی کو یہ چیزیں ملیں، پانی ملے، آکسیجن ملے تو غلہ پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف سے رزق ملائکہ پہنچاتے ہیں لوگوں کے گھروں تک۔ خوب آپ ملائکہ کی ماموریت دیکھیں، رزق کی تولید ملائکہ کے ذریعے سے ہے۔ اب رزق تو آپ کے سامنے تولید ہو رہا ہے، اگر اس رزق کی تولید کو دقت کریں تو اندر سے ملک پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کہ کون سا سبب اللہ نے رزق کی تولید کے لیے رکھا ہے۔ وہ سبب آپ اگر ڈھونڈ لیں، پکڑ لیں اور اس سبب سے تمسک کر لیں، وہ سبب مدد دے گا کہ آپ اور زیادہ بیشتر جتنا چاہتے ہیں یہ سبب آپ کو مدد دے گا۔ اور ایسا ہوا ہے جہاں جہاں انسان نے اسباب کشف کر لیے ہیں، انسان نے اسباب نہیں بنائے، صرف ڈھونڈے ہیں، تلاش کیے ہیں، کشف کیے ہیں، بنائے اللہ نے ہیں، یہ اسباب مقرر اللہ نے کیے ہیں۔ اور انسان کی کوشش یہ ہے کہ علوم کی مدد سے اسباب تک پہنچ گیا ہے۔ دوسری طرف سے اللہ نے جو ہدایت کے مسودے بنائے ہیں، ہدایت کے قوانین ہیں، کتب آسمانی، ان کے اندر بھی انہی اسباب کی نشاندہی کی ہے، لیکن ہم نے انہیں اسباب الگ طریقے سے ہم نے انہیں پر اسرار میں تبدیل کر دیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو الگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ مثلا ہمیں پتہ ہے کہ پانی کیسے برستا ہے، زمین کیسے آباد ہوتی ہے، رزق کیسے اگتا ہے، رزق میں اضافہ کیسے ہوتا ہے، یہ اسباب علوم نے کشف کر کے ہمیں دے دیے ہیں۔ لیکن ہم پھر بھی اس بات کے معتقد ہیں کہ ملائکہ الگ سے نورانی مخلوق، پر اسرار ناشناختہ مخلوق، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس رزق میں وہ بھی شامل ہے، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس طرح سے رزق حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ جو اسباب آپ نے کشف کیے ہیں، کیا یہ اللہ کے علاوہ کسی منبع نے یہ نظام بنایا ہے؟ جو علوم نے کشف کر کے دکھایا ہے، یہ اللہ کا نظام نہیں کشف کیا، یہ کسی اور خدا کا، یہ کسی اور خالق کا، کسی اور رب کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اور اللہ کا نظام ملائکہ والا وہ ابھی تک ناشناختہ ہے۔ یہ جو ہمیں کشف ہوا ہے یہ تو اللہ کا نہیں ہے، چونکہ یہ طبعی نظام ہے، یہ تو لگتا ہے کہ اللہ نے نہیں بنایا، نعوذ باللہ، یہ کسی اور نے بنایا ہے۔ خوب اگر ہم ملائکہ کے ماموریت، ملائکہ کے متعلق توصیف جو قرآن نے کی ہے اسے دیکھیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تمام عالم کی تدبیر ملائکہ کے ذریعے سے، اللہ کے حکم کی تعمیل ملائکہ کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ اور ہم اگر تحقیق کریں، تجربہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہیں اللہ کے احکام کو، اللہ کے فرامین کو جو نتیجے تک پہنچاتے ہیں، جو اسباب، وہ یہ اسباب ہیں۔ مثلا اللہ کا نظام
مثلا انسان کو بچہ ملنا ہے، بچہ پیدا ہونا ہے، یہ اسباب ہیں بچے کی ولادت کے. وہ اسباب سارے جب انسان پڑھ لیتا ہے تو اللہ کا نظام کشف ہو گیا ہمارے لیے. معلوم ہو گیا کہ اللہ اس طرح سے اولاد دیتا ہے، اللہ اس طرح سے رزق دیتا ہے، اللہ اس طرح سے زمین بناتا ہے، اللہ اس طرح سے زمین چلاتا ہے. یہ اسباب. اب ظاہر ہے کہ دو طرح کے اللہ کے نظام دو قسموں میں ہیں، مادی، جسمانی اور غیر مادی، جس کی مثال خود انسان ہے. انسان جسم بھی ہے اور انسان روح بھی ہے، نفس بھی ہے. اور دونوں کے اندر، جسم کے اندر جسمانی صلاحیتیں ہیں، روح کے اندر غیر جسمانی، نفس کے اندر غیر جسمانی نفسانی صلاحیتیں ہیں. تو یوں نہیں ہے کہ نفس کے لیے جو صلاحیتیں ہیں وہ جسمانی اور جسم کے لیے جو صلاحیتیں ہیں وہ غیر جسمانی. جیسا وجود ہے اسی کے متناسب اس کی صلاحیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے. لہٰذا یہ جو قوانین اسباب ہیں، یہ اسباب عالم مادہ میں مادی اسباب ہیں اور عالم مجردات کے مجرد اسباب ہیں. اور یہی اسباب ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات کھڑی کی ہے اور اس کا نظام چلا رہا ہے. فرامین اللہ کے اجرا یہی کرتے ہیں، ارسال پیغام اللہ کا یہی کرتے ہیں، اور تمام امور تدبیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام ہستی کی، نظام کی تدبیر یہی اسباب کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ان کے درجات ہو جائیں گے، جس طرح اس عالم کے درجات ہیں مادی و غیر مادی. اس لحاظ سے جو فلسفی تقسیم ہے مادی و غیر مادی، خب ظاہر ہے ملائکہ بھی تقسیم ہو جائیں گے. ارضین، ملائکہ ارضین الگ ہو جائیں گے، ملائکہ سماوات الگ ہو جائیں گے، ملائکہ مجرد الگ ہو جائیں گے، ملائکہ جسمانی الگ ہو جائیں گے. اصل ہیں کیا چیز؟ یہ وہ قوتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایجاد کی ہیں اس نظام ہستی کی تدبیر کے لیے. اور یہ قوتیں انہی موجودات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دی ہیں. لیکن ہمیں ابھی کشف نہیں ہے کہ یہ موجودات ایک دوسرے پر کیا تاثیر رکھتے ہیں. مثلا ہم وہ ملائکہ جنہوں نے زمین کو سورج کے نظام میں منظومہ شمسی میں قائم رکھا ہوا ہے، یہ کون سے ملائکہ ہیں جن کا کام فقط یہی ہے؟ روایات میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ کچھ ملائکہ ایسے ہیں جو صرف سجود میں ہیں، رکوع نہیں کرتے، کچھ صرف رکوع میں ہیں جو سجدہ نہیں کرتے، کچھ ملائکہ قیام کی حالت میں ہیں جو کوئی حالت بدلتے نہیں ہیں، جب سے وجود میں آئے ہیں یہی ایک مستقر حالت ہے ان کی. اسی طرح جو معمور ملائکہ ہیں زمین پر، وہ زمین کے ہی ہیں، وہ کبھی آسمان میں نہیں جاتے. وہ ملائکہ جو آسمان میں ہیں وہ کبھی زمین پر نہیں آتے. اس طرح روایات کے اندر طبقہ بندی ملائکہ کی خوبصورتی سے بیان کی گئی ہے. خباب ہمائیں وہ ملائکہ جنہوں نے زمین کو قائم رکھا ہوا ہے نظام منظومہ شمسی میں، اللہ نے ان کو ملائکہ کہا ہے. آپ مطالعہ کریں، آپ تجربے کے ذریعے، مشاہدے کے ذریعے، عقل کے ذریعے، چونکہ اللہ نے شناخت ایک طرف سے حقائق بنائے ہیں، زمین و آسمان بنایا ہے، پھر انسان کو دعوت دی ہے کہ اس کی شناخت کریں، اور انسان کو حواس اور عقل دی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے شناخت کریں. وحی بھی عقل کے لیے ہے، نہ کہ وحی عقل کو نظر انداز کر کے اگر عقل کو بیچ میں سے ہٹا دے تو وحی کا خطاب کس کے لیے ہے؟ پیچھے کون ہے جو وحی کی حقیقت کو سمجھے گا یا وحی کے پیغام کو سمجھے گا؟ تو عقل ہی پر جا پہنچتی ہے. حواس بھی اپنے تمام معصولات عقل کے سپرد کر دیتے ہیں، وحی بھی اپنا سارا پیغام عقل کے سپرد کر دیتی ہے. اور آخری جو انسان کے پاس رہ جاتا ہے فیصلہ کن فہم کا منبع، وہ عقل ہے انسان کی. نہ یہ کہ عقل وحی کے مقابلے میں، وحی عقل کے مقابلے میں، حواس عقل کے مقابلے میں، عقل حواس کے مقابلے میں. جیسا کہ ابتدائی طور پر یہ تأثر ملتا ہے، عموماً ہم جب طلاب کو پڑھا رہے ہوتے ہیں عقائد تو انہیں اس طرح سے حواس و عقل کا تقابل کرتے ہیں کہ حواس مستقل ذریعہ ہیں منبع شناخت کا، عقل بالکل ہی ایک الگ چیز ہے. اور اسی طرح ہم علوم عقلیہ اور علوم حسیہ، امور عقلیہ و امور حسیہ جب کر کے تقسیم بندی کرتے ہیں تعلیم کی سہولت کے لیے، مطلب سمجھانے کے لیے،
اس سے ہمیشہ کے لیے یہ بات ذہن میں رہ جاتی ہے کہ حواس عقل کے بغیر معرفت کا ذریعہ ہے نا، حواس عقل کے خدام ہیں، عقل کے ذریعے ہیں، عقل کے سورس ہیں. یعنی عقل کو کوئی چیز بھی سمجھنی ہو محسوسات میں سے، حواس کے ذریعے سے عقل نے سمجھنا ہے. اصل عقل ہی ہے سمجھنے والی چیز. اور اگر اللہ نے انسان کو کوئی معرفت دینی ہے تو عقل کو، انسان کی عقل کو رہنمائی کرنی ہے. کس کے ذریعے؟ وحی کے ذریعے. وحی کے ذریعے بھی عقل ہی کی مدد کی جا رہی ہے. جس طرح بعض روایات کے اندر بھی ہے کہ اللہ نے انبیاء مبعوث کیے ہیں تاکہ عقل ابھارے، لیطویر لہم دفائن العقول. یہ عقلی دفینے پروان چڑھانے کے لیے وحی اور نبی اور یہ جو معرفت اللہ کی طرف سے انسان کے لیے ہے وہ عقل ہی کے لیے ہے، انسان کی عقل کے لیے ہے. خوب پس عقل کو توانائی دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فہم کی، اور ادھر سے ایک وسیع کائنات بنائی ہے، اس کے اندر حقائق رکھے ہیں. ان حقائق کو انسان کے لیے قابل دسترس بنایا ہے، انسان کو ان حقائق پر رسائی کے لیے قابل بنایا، صلاحیت دی ہے فہم کی. اور پھر اس نظام کی تشریح کی ہے کہ ہم نے یہ نظام اس طرح سے مقرر کیا ہے. بس ملائک کا پہلا نقشہ بنا کے ہم علوم میں یا مذہب میں، فرقے میں، پھر کائنات میں ملائکہ تلاش کرنے جائیں کبھی بھی نہیں ملیں گے. موت کے بعد آخرت میں بھی نہیں ملیں گے. چونکہ مثلاً ہم دیکھیں ملائکہ، خصوصاً معراج کی جو روایات ہیں اس میں معراج میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن میں تو ہے کہ روح القدس نے یہ معراج میں ہمراہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. لیکن جو معراج کا خطابی اور ذاکری کا نقشہ بنا ہوا ہے اس کے مطابق ایک سواری ہے براق، اور اس کی باقاعدہ مصورین نے تصویر بنا دی ہے. وہ ایک گھوڑا ہے سفید رنگ کا اور اس کے پر ہیں، چہرہ اس کا عورت والا ہے، جسہ گھوڑے والا ہے، 4 ٹانگیں ہیں، دم بھی ہے، اور بہت زیبا ہے وہ گھوڑا، اس کی جسامت بہت خوبصورت ہے. چہرہ اس کا خوبصورت، زنانہ نسوانی خوبصورت زیبا چہرہ ہے اس کا، زلفیں ہیں اس کی گھوڑے کی، اور پر پرندوں والے ہیں اس کے، اور اس کے اوپر کاٹ ہے، اور وہ براق ہے، وہ سواری ہے، یعنی روح القدس. یہ فرشتہ کیسے بنایا ہے کہ عموماً بڑے بڑے پوسٹر اس کے پہلے کاغذی چھپے ہوتے تھے، آج کل میڈیا میں نشر ہوتے ہیں. یہ کہاں سے آپ نے یہ براق یا یہ سواری یا روح القدس یا فرشتہ بنایا؟ یہ وہ تصور ہے جو مذاہب میں یہ پیش کیا گیا ہے کہ فرشتے وہ ہیں جن کے پر ہیں، اولی اجنحہ ہیں، یہ جناح ہیں ان کے، مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، یہ پر ہیں ان کے. اور فرشتے ہیں، فرشتے کا مطلب یہ ہے کہ بہت پاک پاکیزہ بھی ہیں، اور فرشتے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ نورانی بھی ہیں، اور فرشتے کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ یہ زیبا بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں مصور نے اکٹھی کر دی ہیں. یہ اڑتے ہیں، یہ سواری بھی دیتے ہیں اپنے اوپر بٹھا کے، یہ پرواز بھی کرتے ہیں آسمانوں میں، یہ زیبا بھی ہیں، یہ سب وہ ساری چیزیں جمع کریں تو فرشتہ ایسا بنتا ہے جیسے پوسٹر بنایا گیا ہے. لیکن قرآن کریم نے جو ملائکہ کا توصیف کی ہے، ملائکہ کے اوصاف ذکر کیے ہیں، وہ تو یہ نہیں ہے. ملائکہ زمین و آسمان میں ہیں، اور ملائکہ کے ذریعے سے نظم عالم سارا قائم ہے اور چل رہا ہے. اور یہ ملائکہ ہر چیز کے اندر موجود ہیں، ہر چیز کے ساتھ ہیں اور مشہود ہیں. ملائکہ انسان کی مدد کرتے ہیں، ملائکہ انسان پہ اترتے ہیں. حتیٰ ملائکہ کا نزول قرآن نے انسان کے اوپر ذکر کیا کہ انسانوں پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ ان لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین قالوا ربنا اللہ. یا اس طرح کی آیات ہیں متعدد کہ جن میں ملائکہ کا نزول انسانوں پر، عام انسانوں پر ذکر کیا گیا ہے، نہ مختص انبیاء کے ساتھ. انبیاء پر بھی ملائکہ نازل ہوتے ہیں وحی لے کے، لیکن مدد کے لیے جو ملائکہ آتے ہیں، جیسے یہ ملائکہ ہیں جو
آ کر انسان کی تقویت کرتے ہیں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اب یہ ملائکہ ہمارے اندر نازل ہوتے ہیں، ہمارے اوپر نازل ہوتے ہیں، پھر بھی ہم ان کو نہیں سمجھ پاتے کہ یہ کیا ملائکہ ہیں۔ اترا ہے ملک اترا ہے ہم پر، نازل ہوا ہے، اس نے خوف ہمارے دل سے نکال دیا ہے، حزن و پریشانی نکال دی ہے۔ اب یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ ملائکہ نے کیا ہے یہ کام۔ آپ ڈر رہے تھے، سہمی ہوئے تھے، گھبرائے ہوئے تھے، اب نہیں ڈرتے آپ، اب آپ کے اندر استقامت، جرأت پیدا ہو گئی ہے۔ تو یہ اللہ نے ملائکہ کے ذریعے کیا ہے۔ ملائکہ آئے ہیں، آپ کے وجود میں اترے ہیں، اتر کے انہوں نے خوف نکال دیا ہے، اور ابھی تک آپ کو یہ بھی نہیں پتہ چلا ملک ہے کیا چیز ہے۔ تجربہ کے باوجود بھی آپ کو نہیں پتہ چلا کہ ملک ہے کیا چیز ہے۔ خوب اس لیے کہ ہم جو قرآن فرما رہا ہے اس کو نہیں جوڑتے آپس میں، یعنی ان آیات کو آپس میں جوڑیں، وہاں سے ملائکہ کی کیا تصویر بنتی ہے۔ ہم نے جو نقشہ خود بنایا ہوا ہے پہلے، اس نقشے کو لے کر ملائکہ کی جستجو میں نکلے ہیں، تو کہہ دیا کہ ناممکن ہے معرفت ملائکہ کی۔ وہ اگر ملائکہ کی معرفت ناممکن ہے تو ایمان بھی ناممکن ہے، اور اگر ایمان ناممکن ہے تو باقی ہدایت کا سلسلہ یہیں پہ رک ہی جاتا ہے، چونکہ ایمان بالملائکہ یہ ضروری ایمان میں سے ہے، یہ بنیادی ایمان میں سے ہے، جیسے اللہ پر ایمان، جیسے کتب پر ایمان، جیسے رسول پر ایمان، یہ ان امور میں سے ہے۔ خوب ایک نقطہ جو اور اب اس باس میں بھی زیادہ پیش نظر ہے، اور بعد میں قرآن کریم میں اور موضوعات میں بھی ہوگا، پہلے بھی اس کی طرف اشارہ گزرا ہے کہ قرآن کریم نے خود فرمایا ہے سابقہ آیت میں کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی شرم حیا مانے نہیں ہے کہ مثال دے بعوضہ کی یا اس سے بھی بڑھ کر کسی اور کمزور چیز کی مثال دے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کریم میں بہت ساری آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم مثال دیتے ہیں، اور مثال کے ذریعے سے ہم حقیقت کو واضح کرتے ہیں۔ یہ قرآن کا واضح اسلوب ہے، مثال۔ چونکہ انسان کو حقائق بتانا، انسان کو آگاہ کرنا، انسان کی سہولت کے لیے سب سے آسان ذریعہ جس سے انسان دقیق ترین، پیچیدہ ترین مطالب کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے، وہ مثال ہے۔ مثال یعنی اصل حقیقت کچھ اور ہے، آپ جس طرح جو پیش کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہے، سمجھانا کچھ اور چاہ رہے ہیں، کہہ کچھ اور رہے ہیں آپ، لیکن ان دونوں میں آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ آئینہ ہے، یہ انسان کے ذہن کو مدد دیتا ہے اس چیز کے لیے جو آپ اس کے ذہن میں سمجھانا چاہتے ہیں۔ جو آپ سمجھانا چاہتے ہیں اسے اگر آپ لے آئیں سیدھا انسان کے ذہن میں، انسان کا ذہن اسے نہیں سمجھ سکتا، لیکن اگر آپ بیچ میں مثال کو درمیان میں ذریعہ قرار دیں، مثال سے مدد لیں، چونکہ مثال اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کے لیے قابل فہم ہو، انسان کے تجربے میں ہو، انسان کے مشاہدے میں ہو، انسان کے لیے محسوس ہو، دیکھی بھالی چیز ہو۔ وہ جو دیکھی بھالی چیز ہے پہلے وہ انسان کو دکھائیں کہ یہ دیکھا ہے آپ نے، وہ کہتے ہیں ہاں یہ اس کو تو میں سمجھتا ہوں چونکہ یہ دیکھی ہوئی چیز ہے میری۔ وہ جو نہیں دیکھی ہوئی وہ اسی کی طرح ہے، اسی سے ملتی جلتی ہے، اسی کی مانند ہے۔ جب یہ بات ہم کرتے ہیں تو وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اب سمجھ گیا میں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ۔ اور یہ روزمرہ انسان آپس میں بھی مثال کے ذریعے سے ہی اپنے ذہنیات یا اپنی مراد دوسروں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ تعلیمیات میں مثالیں بہت بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ چھوٹے بچوں کو ہم جتنی علمی اصول بتاتے ہیں وہ سب مثالوں کے ذریعے سے بتاتے ہیں۔ حتیٰ بڑے دانشوروں کو بھی جو ہم باتیں بتاتے ہیں، حقیقت سمجھاتے ہیں، مثالوں کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ قرآن ہدایت ہے، اور ہدایت کے لیے اس کا آسان ہونا، اس کا قابل فہم ہونا ضروری ہے، ورنہ اگر ہدایت کی کتاب میں پیچیدگی ہو، اس کے اندر باریکی ہو، اس کے اندر ایسی الجھن ہو جو آسانی سے نہ سمجھے، جیسے مثال دی تھی کہ نصابی کتابیں ہماری
ان کے اندر عمدی طور پر الجھن اور پیچیدگی پیدا کی جاتی ہے، اس نتیجے کے ساتھ کہ ہم الجھائیں بات کو، الجھی ہوئی بات کو جب استاد شاگرد کو پڑھا دے گا تو شاگرد کی بھی صلاحیت بڑھ جائے گی، استاد کی بھی بڑھ جائے گی۔ یہ فلسفہ تھا نصاب، پیچیدہ نصاب بنانے والوں کا، کہ ہم سیدھی بات کو الجھائیں، اس کو اس طرح سے بیان کریں کہ نہ استاد سمجھ میں آئے نہ شاگرد کو سمجھ میں آئے، اور دونوں دقت کریں، غور کریں، تاکہ ان کی قوت دقت بڑھے، اضافہ ہو اس کے اندر۔ یہ کام نصاب کی کتابوں میں ہے، لیکن ہدایت کی کتاب کے منافی ہے یہ چیز۔ یہ اگر ہدایت کی کتاب میں الجھا کے بات کریں آپ، تو آپ نے نقض غرض کیا ہے، احمقانہ کام کیا ہے، نہ حکیمانہ کام۔ جب بات آپ کو سمجھانا مقصود ہے تو الجھانا اس اپنی غرض کے خلاف کام کرنا ہے، اس لیے الجھانا حماقت ہے اس بات کو جسے آپ سمجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت میں انسان کو حقائق سمجھانے ہیں، جب سمجھانے ہیں تو پھر الجھائی کیوں جائیں، اس کو آسان بنایا جائے۔ انسان کے لیے آسانیاں مثالوں کے اندر ہیں، یعنی کوئی مطلب بھی، جتنے اسلوب کلام ہیں ان سب میں سب سے آسان طریقہ مثال کے ذریعے سے بات کرنا ہے۔ لہٰذا ہم عام سیاسیوں کو دیکھیں، مذہبی لوگوں کو دیکھیں، آپس میں گھروں میں ابتدائی بات چیت، عوام الناس کو سڑکوں پہ گلیوں میں گفتگو کرتے ہوئے دیکھیں تو مثال کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں، چونکہ سہولت ہے اس کے اندر۔ قرآن نے بھی یہی کام کیا ہے۔ خب یہ دو طرح سے ہوا ہے، ایک یہ ہے کہ ایک محسوس چیز کی محسوس چیز کے ساتھ، یعنی دیکھی والی چیز کو مثال قرار دیں ان دیکھی چیز کو سمجھانے کے لیے، سیدھا قانون ہے مثال کا۔ خب یہی قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اختیار کیا ہے، انسان کو ہدایت کے لیے وہ حقائق بتائے ہیں جو انسان کے لیے سمجھنا آسان نہیں ہے، چونکہ اس کی مانوس دنیا سے نہیں ہے۔ لہٰذا اکثر امور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال کے ذریعے سے پیش کیا ہے۔ اس عمل کو تمثیل کہتے ہیں۔ تمثیل یعنی ایک حقیقت کو مثال کے قالب میں ڈال کر اس حقیقت کو انسان کے سامنے پیش کرنا۔ اب یہ جو پورا ماجرا ہے جال خلافت کا اور خلقت انسان کا اور ملائکہ کو خطاب کرنے کا اور ملائکہ کا اعتراض اور ملائکہ کا جواب، اس کو اگر ہم اسی طرح لیں، یعنی یہ واقعہ وقوع کے طور پر، ایک خبر اور رپورٹ کے طور پر اس کو لیں ہم، تو یہ کام ایسے ہوا کہ ملائکہ کو اکٹھا کیا گیا، ایک پنڈال بنایا گیا ایک علاقے میں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعلان کے مطابق آ کر اعلان کیا، آواز آئی، اسپیکر آن ہوا، اور تمام ملائکہ وہاں جمع تھے۔ ان ملائکہ کو اللہ نے خطاب کیا، ایھا الملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ باقاعدہ آواز آئی، دور تک آواز آئی، ملائکہ نے وہ آواز سنی، سن کے پھر تعجب کیا، ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اس کے بعد مہلت مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ جی موقع دیں، سوال ہے، سوال یہ ہے کہ آپ اس کو، یعنی عام طور پر تصور اگر خود ذہن سے بنائیں تو وہ یہ بنتا ہے۔ خوب ظاہر ہے کہ یہ پنڈال اور یہ مجمع اور یہ ملائکہ کا اکٹھا ہونا اور پھر ان کو اللہ کا خطاب کرنا، پھر ان کا سوال کرنا، اعتراض، اور وہ محفل اس طرح کی صورتحال، یعنی ایک بدمزگی سی محفل میں ہو گئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفل کو آرام کرنے کے لیے کہا کہ میں ابھی بتاتا ہوں، ابھی تمہیں نہیں پتہ، میں ابھی اگلی بات بتاتا ہوں۔ آپ پھر بتایا تو سارے ملائکہ، خوب یہ تو بہت ہی بچگانہ اور احمقانہ تصویر ہو جاتی ہے۔ یہ تو نہ اللہ کے شایہ نشان ہے، نہ ملائکہ کے، اور نہ عقل اس چیز کو قبول کرتی ہے۔ لیکن انسان کو یہ سمجھانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلقت انسان، یعنی ایک عمل ہے، ایک وقوع ہے جو اللہ نے اپنے ارادے سے یہ کام کیا ہے، اور وہ کام ایسا ہے جو اس کائنات میں وقوع پذیر ہوا ہے، انسان کے لیے اس کو مثالی بیان میں تبدیل کیا ہے۔ ایک پنڈال نہیں ہے جس میں سارے ملائکہ حاضر ہیں۔ ملائکہ کا کیا چیزیں ہیں؟ ملائکہ وہ اسباب ہیں، ملائکہ وہ قوتیں ہیں، ملائکہ وہ طاقتیں ہیں جو اللہ نے ایجاد کر دی ہیں، اور ہر نظام انہی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجام دینا ہے، اور اللہ کے ارادے انہوں نے اجرا کرنے ہیں،
وہ عملہ ہے، ایک طرح سے سٹاف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا نظام کا. فرمان خدا جاری وہی کرتے ہیں. اب اللہ کا ایک ارادہ فرمان بنا ہے کہ انسان بنانا ہے، تو ظاہر عملی طور پر تو انہوں نے کرنا ہے سارا، انہی اسباب نے یا انہی قوتوں نے یہ اجرا کرنا ہے فرمان. اس لیے ان قوتوں کو بیچ میں رکھنا ضروری تھا، انہی سے مربوط بات ہو رہی ہے. ورنہ وہ یہ کہتے تھے بنانا ہے تو بنا دیں، ہم سے کیا، ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں، ہم تھوڑا اس کے ہم میں سے تو کوئی نہیں بنا رہے، اس کو بنا رہے ہیں، یہ بھی ایک الگ انسان ہے، یہ اپنا کام کرے ہم اپنا کام کریں، لا تعلقی ظاہر کرتے. لیکن ملائکہ نے لا تعلقی ظاہر نہیں کی، بلکہ اس ماجرا میں یہ ایک چیز سامنے رکھی. اب انسان کو اصل داستان، انسان کی خلقت، انسان کی حقیقت سمجھانا مقصود ہے، لیکن اس عمل کو جو اللہ کے ارادے کا اجرا ہے، یعنی اللہ کے ارادے کا ظہور، اللہ کے ارادے کے مطابق اس فعل کا انجام پانا، کن فیکون، اس کو سمجھانا انسان کے لیے، اس کے لیے ایک تمثیلی یہ بیان ہے. تمثیلی بیان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ملائکہ کو کہ میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں. وہ یہ ملائکہ کون ہیں اور ان سے کیا ربط ہے؟ ظاہر یہ وہی اسباب ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظم عالم کے لیے، یعنی خود عالم کے اندر خود خدا نے پیدا کیے ہیں یہ اسباب، اور یہی فرمان انہی کو ملتا ہے اور یہی اجرا کرتے ہیں. جس طرح انسان کا جسم ہے اور انسان کے ذہن سے فرمان آتا ہے، انسان کے ہاتھ میں کیسے آتا ہے یہ فرمان؟ مثلا انسان ہاتھ ہے انسان کا، پانی پینا ہے تو یہ پانی انسان ہاتھ آگے بڑھاتا ہے. ہاتھ کو کون کہہ رہا ہے کہ حرکت کرو، پانی کی طرف آگے بڑھو، گلاس پانی کا اٹھاؤ، اس کو منہ سے لگاؤ؟ یہ کہیں سے فرمان آ رہا ہے نا، کہیں سے دستور آرڈر ہاتھ کو مل رہا ہے. وہ انسان کے جسم کے اندر ہے، انسان کا ذہن ہے، دماغ ہے انسان کا، وہ انسان کو فرمان دے رہا ہے کہ اس عضو کو فرمان دے رہا ہے تو یہ کام کر، آنکھ کو ایک فرمان دے رہا ہے، زبان کو ایک الگ فرمان دے رہا ہے، سر کو الگ فرمان دے رہا ہے، گردن کو الگ فرمان دے رہا ہے، پاؤں کو الگ فرمان دے رہا ہے، ہاتھوں کو الگ فرمان دے رہا ہے. انسان کے اندر یہ نمونہ، یہ مثال موجود ہے. ان ذہن کے فرامین اعضاء کے نام، اعضاء کے بارے میں. اب ذہن، اس کو اگر ہم سمجھانا چاہیں بچوں کو کہ انسان کا ذہن اور انسان کے اعضاء، یہ بچوں کو داستان بنا کے سنانی پڑے گی، جیسا کہ کیا ہے بعضوں نے تعلیم کی سہولت کے لیے اس کو داستان بنایا ہے. مثلا انسان کے اعضاء و جوارے یہ سب فوجیوں کی طرح ہیں. مثلا ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، انسان کے ظاہر باطن میں جتنی قوتیں ہیں یہ سب فوجیوں کی طرح ہیں. ذہن ادھر سے آرڈر دیتا ہے اس ماتحت کو، وہ ماتحت فوراً یہ فرمان لے کر ایک دستے کے پاس آتا ہے، یہ دستہ، اور یہ باقاعدہ ہے، یہ اینیمیشن فلمیں بھی بنی ہوئی ہیں بچوں کی تعلیم کے لیے. جیسے انسان جب کھانا کھاتا ہے تو یہ جو غذا سامنے آئی ہے، یہ غذا انسان نے تناول کرنی ہے. کہاں سے ذہن، کہاں سے ہاتھ کو یہ فرمان آتا ہے کہ ہاتھ آگے بڑھے، لقمہ توڑے، اس لقمے کو سالن میں تر کرے، ڈبوئے، پھر اس کو اٹھا کے منہ میں. اب منہ کو کون حکم دیتا ہے کہ تم چباؤ، اس کو پیسنا ہے، یہاں پر منہ میں چبانا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے، کروا رہا ہے؟ یہ بچوں کو اگر ہم سمجھائیں ذہن کر رہا ہے فلاں، تو کہتے ہیں کیسے کر رہا ہے؟ نہ ذہن نظر آتا ہے، نہ فرمان نظر آتا ہے. اور یہ منہ تو فرمان کیسے سنے گا؟ منہ کے تو کان نہیں ہیں، منہ انسان نہیں ہے. وہ تو بچے بالکل اس چیز کو، چونکہ بچپنے کی وجہ سے یہ فرمان ذہن کے، بدن کے اعضاء کے بارے میں یہ اس کی فہم میں نہیں آتے. اس کو کیا کریں آپ؟ اس کی مثال بنائیں، داستان بنائیں. داستان میں آج کل آسان ہو گیا ہے، پہلے لفظی داستان ہوتی تھی، ابھی تصویری داستان ہو گئی ہے. تصویری داستان بنائیں کہ یہ ذہن ہے، کنٹرول روم ہے، اس میں ذہن میں ایک بیٹھا ہوا ہے فرمان دینے والا، کمانڈر بیٹھا ہوا ہے، پھر اس کے آگے مختلف مائک رکھے ہوئے ہیں، وہ متصل ہیں
وائرلیس کے ذریعے یا وائر کے ذریعے مختلف باقی ڈپارٹمنٹ کے اندر مختلف وہاں بہت سارے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک منہ ہے، یعنی ان ڈپارٹمنٹس میں سے ایک منہ ہے اور نوالا لقمہ منہ میں چلا گیا ہے، اب ادھر سے یعنی وہ ترتیب کے ساتھ بہت خوبصورتی سے اینیمیشن فلم میں یعنی تصویری داستان میں یہ کام انجام پا رہا ہے۔ جو ہی ذہن کی طرف سے ہاتھ کو فرمان آتا ہے کہ لقمہ توڑو، اتنا بناؤ، چھوٹا بناؤ، بڑا بنا دیا ہے، اور چھوٹا بنا کے منہ میں ڈالو، منہ کو کہتا ہے کھلو، منہ جب کھلتا ہے ڈالتا ہے، پھر منہ کو فرمان آتا ہے بند ہو جاؤ، ہاتھ کو حکم ہوتا ہے واپس میز پہ پہنچو، دوسرے لقمے کی تیاری کرو، اور پھر منہ کو فرمان ہوتا ہے کہ آپ اب چباؤ اس کو۔ اب یہ آپ اس تصویری داستان میں یہ مثال دیکھیں نا تو وہ بچوں کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کھانا کھانے کا فرمان آ کہاں سے رہا ہے، اور مرحلہ بے مرحلہ یہ کھانا کیسے کھایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جب چبایا جاتا ہے تو ادھر اطلاع دیتی ہیں، یعنی یہ منہ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ اوپر منتقل کرتا ہے جی غذا پوری طریقے سے چبائی جا چکی ہے اور کوالٹی چیک ہو چکی ہے، سارا کام انجام پا چکا ہے۔ جب یہ ادھر سے رپورٹ ادھر ذہن میں جاتی ہے دماغ میں، وہ پھر فرمان دیتا ہے کہ اب اس کو منتقل کرو معدے میں نیچے، اس کو نگلو۔ اب پھر نگلنا ایک لمبا راستہ ہے اس فلم کے اندر داستان میں، پھر یہ لقمہ اس نالی کے اندر سے جاتا ہے، وہاں راستے میں اس کے راستے میں بڑی حفاظت کے ساتھ یہ لقمہ چبایا ہوا معدے میں جاتا ہے۔ جو ہی معدے میں جاتا ہے وہاں ایک بڑی فورس کاریگروں کی بیکٹیریا ہیں یا معدے کے مختلف حصے ہیں، ان کو حکم ہوتا ہے کہ اب آپ اس کو چانٹی کرو۔ اب یہ داستان ہے، داستانی شکل دے دی، ایک حقیقت ہے۔ کھانا کھاتا ہے انسان، روٹی کھاتا ہے، تناول کرتا ہے، ہاتھ اس میں شامل ہوتے ہیں، منہ اس میں شامل ہوتا ہے، معدے میں پہنچتا ہے، معدے میں وہ چیز ہضم ہوتی ہے۔ یہ سب ہم بچے کو سمجھانا چاہتے ہیں، اور یہ سب کچھ ذہن کے فرمان سے اور دماغ کے فرمان سے ہو رہا ہے۔ اب ذہن کے فرمان کو بچوں کے سامنے داستان بنا کر پیش کریں گے تو اس کو سمجھ میں آئے گی، ورنہ آپ اس کو علمی اصولوں کو اور اصطلاحات کے ساتھ بیان کریں گے اس کے پلے کچھ بھی نہیں پڑے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کو کوئی اصطلاح استعمال نہیں کرنی، اس کو اس طرح داستان تصویری بناؤ، وہ دیکھتا جائے گا، بالکل سمجھ جائے گا کہ کھانا کیسے کھایا جاتا ہے، کیسے ہضم ہوتا ہے، کیسے وہ چھانٹی ہوتا ہے، کیسے پھر وہ فلاں بنتا ہے، پھر اس کے بعد منتقل ہوتا ہے، بدن کے مختلف حصوں میں پہنچ جاتا ہے۔ یعنی یہ داستان بنا کر آج کے بچوں کے لیے یہ فلمیں اور یہ داستانیں بن چکی ہیں۔ پہلے زمانے میں بہت مشکل تھا یہ چیز سمجھانا، بڑے لوگوں کو سمجھانا مشکل تھا کہ کھانا کیسے کھایا جاتا ہے، دماغ کیسے فرامین دیتا ہے، اور مغز کے فرامین کیسے بدن میں اجرا ہوتے ہیں، کون کرتا ہے۔ وہ قرآن فرماتا ہے یہ سب ملائکہ یہ کام کرتے ہیں۔ وہ ملائکہ کہاں ہیں؟ وہ جسم کے اندر ہی ہیں۔ وہ ملائکہ یہ فرامین وہی لیتے ہیں، اجرا کرتے ہیں، ایک ایک کام جو ذہن کہتا ہے اس کو منہ بے منہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ اس کے اسباب جو وسائل ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ پورا کام، پھر رپورٹ پوری ملتی ہے جی غذا ہضم ہو گئی، کام مکمل ہو گیا۔ پھر وہ ذہن ان کو فرمان دیتا ہے کہ ابھی فورس ریسٹ کرے اگلے نوالے کے آنے تک یا اگلے غذا کے ٹائم تک، آرام، سو جائیں سارے۔ وہ آرام کرتے ہیں، پھر دوبارہ گھنٹی بجتی ہے، وہ جاگ جائے۔ یہ داستان ہے۔ یہ کس چیز کی داستان ہے؟ ایک حقیقت کی داستان ہے جو انسان کے جسم میں وہ حقیقت وقوع پذیر ہو رہی ہے اور مسلسل جا رہی ہے۔ اس کو داستان بنا کے آپ پیش کریں گے، اس کو کہتے ہیں زبان تمثیل۔ یہ تمثیل ہے جو رائج زبان ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسرار نظام ہستی ہمیں بتائے ہیں، اسرار توحید ہمیں بتائے ہیں، اسرار عالم ہستی بتائے ہیں، کس طرح ہم سمجھیں؟ ہم جو حواس کے سے اوپر جا ہی نہیں سکتے، ہم جو فہم میں پہلی کلاس میں ہی ہیں، آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، ہم کو کیسے اللہ کی طرف سے یہ ہدایت ملے، علم کیسے ملے؟ ہمارے حال کے عین متناسب تمثیلی زبان ہے، داستانی زبان، کہ اس حقیقت کو داستان بناؤ۔ یہ داستان نہ غلط جھوٹی فرضی داستان، ایک حقیقت کی غماز داستان، یعنی اس میں
آپ کے سامنے جو گفتگو، جو الفاظ جو کیا جا رہا ہے وہ آپ کے سمجھی ہوئی، آپ کی دیکھی ہوئی چیزیں ہوں، لیکن جو کام انجام پا رہا ہے وہ حقیقت کچھ اور ہو۔ خب اب اللہ کی طرف سے خلقت کی جا رہی ہے، اللہ کو محدود بھی نہیں کرنا۔ اللہ کو، یہ سب سے بڑی مشکل ہے انسان کی، اللہ کا تصور۔ یہ جو کہتے ہیں اللہ کو تصور نہیں کر سکتے، وہ ایک حد تک ٹھیک کہتے ہیں، لیکن یہ کہہ کے وہ پھر تصور کر لیتے ہیں، یعنی پھر اللہ کو اٹھا کے ایک پنڈال میں، ایک مجمع کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، دنیا میں بھی، خلقت میں بھی، محشر میں بھی، روزمرہ بھی۔ ابھی جو روزمرہ میں ہم نے کیا ہوا ہے، اللہ کا ایک دفتر ہے، دفتر میں بٹھایا ہوا ہے، اور ہماری درخواستیں، ہماری دعائیں روزمرہ وہاں ملائکہ پہنچا رہے ہیں، وہ دعائیں کچھ قبول ہو رہی ہیں، کچھ رد ہو گئی ہیں۔ وہی دفتری نظام جو ہمارا رائج ہے، اس طرح کا ایک دفتر ہم نے اللہ کا۔ پھر اللہ تک درخواستیں پہنچ کیسے رہی ہیں، اللہ تک ہمارے اعمال پہنچ کیسے رہے ہیں، یہ ہم نے خود ایک ذہن سے ایک تصور قائم کر لیا ہے جو گمراہ کنندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو آپ نے مخلوق کی شکل نہیں دینی، مخلوق کے ساتھ تشبیہ نہیں دینی، مخلوق والے رنگ، مخلوق والا نقشہ نہیں بنانا۔ خب یہ اللہ، اس اللہ نے اب انسان بنانا ہے اور انسان کو سمجھانا ہے، انسان کی تخلیق، اور اللہ کا جو نظام کائنات ہے اس نظام کائنات میں یہ عمل ہونا ہے۔ خب اس کا انسان کو سمجھانے کا آسان ترین طریقہ یہی تھا جو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ ورنہ اگر ظاہر رکھیں تو پھر تو بنیاد ہی خراب کر دی ہم نے، کہ رب پنڈال ہے، ملائکہ کا مجمع ہے، اس میں اللہ تشریف لاتے ہیں نعوذ باللہ، اور آ کر اعلان کرتے ہیں، ملائکہ شور شروع کر دیتے ہیں، یعنی ایسا جیسے پشاور میں کسی جگہ جلسہ ہو رہا ہے اور مخلوق کی طرح کی تصویر سازی کر کے، تو یہ تو بنیاد ہی خراب ہو جائے گی ساری۔ جیسا کہ بعض بزرگ محقق علماء کا فرمانا ہے کہ یہ تمثیل ہے، جو حقیقت انجام پائی ہے وہ تمثیل ہے اس کی، انسان کو سمجھانے کے لیے کہ انسان کی خلقت کی یہ داستان ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق کیا ہے، اور اس خلقت میں فرمایا کہ ہم اس کو زمین میں خلق کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، اور وہ بھی زمین میں خلیفہ بنا رہے ہیں اس کو۔ اب یہ وہ موضوع ہے جو زیادہ تفاسیر میں یہ موضوع تفسیر طلب یا توجہ طلب ہے، اس کو آیت خلافت بھی کہتے ہیں، اور باقی مفردات نظر انداز کر کے ساری بات خلیفہ پر ہوتی ہے کہ خلیفہ کیا چیز ہے، اسے بعد میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔